ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور ایز اے طالب علم میں نے سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے بھی، جو میرے مہمان تھے ان کے سامنے بھی، لائر تھے، ایکسپرٹ تھے، ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھا تھا جو سپریم کورٹ نے اٹھایا تھا. سپریم کورٹ کا 3 سوال تھا. بیسیکلی ان کے سوال یہ تھے کہ آرمی ایکٹ میں یا کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا پروویژن بتا دیں جس میں ایک آرمی چیف کو دوبارہ ری اپوائنٹمنٹ کا جو ہے حکومت کا اختیار ہو. کوئی ایسا آرٹیکل بتا دیجئے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ توسیع جو ہے وہ کوئی آئین میں یا آرمی ایکٹ میں بتا دیجئے. اور تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ کا کیا کسی جنرلز کو دوبارہ آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے، اگر آئین میں ایسا کوئی پروویژن ہے یا آرمی ایکٹ میں تو وہ بتا دیجئے. یہ سپریم کورٹ کا بہت ہی 3 بڑے اہم اور بڑے ایزی سوالات تھے جس کا جواب پاکستان کی حکومت نے دینا تھا، جس کے پاس ڈیفنس منسٹری بھی ہے، اس میں بھی لا ڈویژنز ہے، جس کے پاس لا منسٹرز ہیں، اٹارنی جنرلز ہیں، سیکٹری لا ہے، پوری کی پوری منسٹری ہے، پھر آپ کے کابینہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے وہ پرنسپل سیکٹری ہیں، سیکٹریٹ ہیں، بہت سارے لوگ تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے اوپر کئی سمری بھیجی گئی اور بار بار سپریم کورٹ نے اس کو ریگریٹ کیا. ایز اے طالب علم کل ہی میں نے ایک یہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کی. آئیے پہلے اسے سنتے ہیں پھر آگے چل کے بات کرتے ہیں. دیکھیں کہ ایز اے طالب اس سوالات کے جوابات میں نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں، اور آج سپریم کورٹ نے اسے انڈورس کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ نے جو سوال اٹھایا ہوا ہے وہ سوال حکومت کو پارلیمنٹ میں تلاش کرنا چاہیے. بار بار آج سپریم کورٹ نے کہا کہ رولز کی بات نہ کریں، اگر ایکٹ میں نہیں ہے تو رولز میں آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. تو اگر ایکٹ میں تبدیلی ہے، ایز اے طالب علم میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہوں میں مکمل طور پہ غلط ہوں، کہ اگر ایکٹ میں تبدیلی کرنی ہے اور کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کرنی ہے تو پھر ہمیں پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا اور پارلیمنٹ سے وہ جواب لے کے آنا پڑے گا جو سپریم کورٹ مانگ رہی ہے. جی تو میں نے آج یہ بات رکھی کہ ایک ایز اے طالب علم میں نے یہ جواب دیا تھا کورٹ کا، اور آج کورٹ نے اس کو، سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا اور بتایا کہ جناب اگر آپ اس میں توسیع کرنا چاہتے ہیں یا اس میں ری اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 243 میں، تو آپ پارلیمنٹ میں جائیے. اس کو لے کر میں اب آگے چلتا ہوں. آئیے میرے پاس جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب اس وقت فروخ حبیب صاحب ہیں، MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ MNA مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہیں. حفیظ اللہ نیازی سینئر صحافی، آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں جناب فروخ صاحب کے پاس. فروخ صاحب بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی یہ دیکھیں، پوری دنیا میں ہزیمت اٹھانی پڑی. وزیر اعظم کو، صدر کو پہلے بھی 213 کو بائی پاس کیا گیا اور صدر نے 2 الیکشن کمیشن کے ممبران کو اپوائنٹ کر دیا. کورٹ نے معطل کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیا. استحقاق پارلیمنٹ کا تھا. بڑی ہزیمت صدر کو اٹھانی پڑی. پھر وزیر اعظم سے آرڈر کروا لیا گیا کہ آئی ایم اپوائنٹڈ بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو آرمی چیف. یہ بھی ایک بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی. اس کے بعد اب پارلیمانی کمیٹی میں بنائی گئی جو آرٹیکل 225 کے خلاف تھی، اس میں بھی ہزیمت اٹھانی پڑی. اب کورٹ کے سامنے ان 3 سوال کے اوپر پوری ڈیفنس منسٹری آپ کے پاس ہے، لا ڈویژن آپ کے پاس ہے، لا منسٹری آپ کے پاس ہے، کابینہ آپ کے پاس ہے. آپ ایک سمری لاتے ہیں، سپریم کورٹ اٹھا کر اسے پھینک دیتی ہے. آپ دوسری سمری لاتے ہیں، وہ اٹھا کے پھینک دیتی ہے. تیسری سمری لاتے ہیں، وہ اس پہ بٹاتی ہے، ڈائریکشن دیتی ہے، سمجھاتی ہے کہ ایکٹ میں نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. لیکن سر پوری کی پوری حکومت یہ کام نہیں کر پا رہی تھی. آج عدالت نے پھر یہ کہہ کر اور بہت اچھا ریمارکس بھی دیا تھا کہ جو لوگ اس چیزوں کو لا رہے ہیں ان کی ڈگری چیک. تو کیا وجوہات ہے سر؟ آپ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ نااہل ترین کابینہ تھی یا نااہل ترین لوگ ہیں جو اس قسم کے کیس کو ڈیل کر رہے تھے. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک آئینی ادارہ ہے پاکستان کی آرم فورسز، اس کے سربراہ کی جو ہے وہ تقرری کا معاملہ ہے، اور جہاں تک رہی بات آئین کے اندر جو اس کا طریقہ کار لے ڈاؤن کیا گیا ہے آرٹیکل 243 کے اندر ہے، سپریم کورٹ کے اگر آج اس کا آپ فیصلے کا پیرا 3 پڑھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اس جو اختیار ہے اس کو انہوں نے لے ڈاؤن کر دیا ہے، یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، وہ ان کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو اپائنٹ کریں گے۔ جو پیرا نمبر 4 ہے ان کے فیصلے کے اندر، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ 243 کو ڈیفائن بھی کر دیں آپ، اس میں جو ہے اس کا ٹینیور ہے، ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے، ری اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہے، اس کو بھی آپ ڈیفائن کر دیں۔ دیکھیں اس کو ہمیں ایک لارجر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ بڑی ایک سطحی قسم کی چیزیں ہیں، پروسیجرل قسم کے معاملات ہیں، عدالت میں بڑے کیسز سامنے آتے ہیں اور بڑے کیسز کے اندر آبزرویشنز بھی آتی ہیں عدالتوں کی، اور جہاں پر سمریز تیار ہوتی ہیں، سمریز کو دیکھا جاتا ہے، ویٹ ہوتی ہیں، قانونی لکوناز نکلتے ہیں، سمریوں کو دوبارہ ٹھیک کیا جاتا ہے۔ چونکہ معاملہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا تھا، ایک آئینی ایک ادارے کا معاملہ تھا، اور سپریم کورٹ کے اندر اس کی اوپن ہیئرنگ ہو رہی تھی، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو کے سامنے آ گئی۔ چونکہ اب سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن بھی دی ہے، ایک راستہ بھی دیا ہے، اور اس میں جو پازیٹیو چیز ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ اداروں نے تصادم کی طرف نہیں گئے۔ نمبر 1، جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو عزت دی گئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ورڈ بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ایکٹ جو ہے جس کے ذریعے قانون سازی ہونی ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں ان کو موقع فراہم کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کے مثبت پہلوؤں کو دیکھنی چاہیے۔ باقی جو معاملات ہیں ان معاملات کے اوپر ہم جی جتنی تفصیلاً گفتگو کرنا چاہیں ہو سکتی ہے، اس کے اوپر اگر پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملے کی نوعیت ایسی ہے، یہ آئینی ادارہ ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ یہ کسی کی ذات کے حوالے سے معاملات نہیں ہیں، یا کسی کو خوش کرنے کے حوالے سے معاملات نہیں ہیں۔ ہمارے جو ٹروپس ہیں، کوئی سیاچن میں ٹھیک ہے، ہے کوئی بارڈرز کے اوپر ہے، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے مورال کا ٹھیک ہے معاملہ ہے، ٹھیک ان کی قیادت کے حوالے سے ایک معاملہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اب ایک سارٹ آؤٹ ہو گئی ہے، اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اس معاملے کا ایک پرماننٹ ٹھیک سولوشن نکالنا ہے، کیونکہ آج سے پہلے یہ چیز عدالت کے سامنے ٹھیک نہیں آئی تھی۔ جمہوری حکومت نے، پیپلز پارٹی نے ٹھیک ایکسٹینشن دی، ڈکٹیٹرز خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے رہے، اسی آئینی اختیار کے تحت، اسی 255 آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اختیارات چلتے رہے، لیکن عدالت نے سوالات اٹھائے۔ دنیا کے اندر عدالتیں ہمیشہ ٹھیک آئین کی بھی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں، قانون کو بھی سامنے رکھ کے معاملات کو لے کے چلتی ہیں، اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو رہنمائی ٹھیک آئی ہے ہے اس کو اب ہم آگے لے کے بڑھیں ٹھیک گے۔ ہے ٹھیک ہے جی نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ جو بھی کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بڑا خطرناک میں سمجھتا ہوں اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس موقع پہ بھی۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے بیرونی دشمنوں اور اندرونی مافیاز کو مایوسی ہوئی جو دو اداروں کو ٹکرانے دیکھنا چاہتے تھے۔ حالانکہ اس پہ میں اپنا ایک تھوڑا سا سوال ایڈ کرتا ہوں، حالانکہ ایکسٹینشن حکومت نے دی، حالانکہ ری اپوائنٹمنٹ حکومت نے کی، حالانکہ سمریز حکومت لے کے گئے، حالانکہ جتنی بھی قانونی طور پر جو غلطیاں کی ہیں حکومت نے کی، لیکن الزام مافیا پہ ہے اور بیرونی دشمنوں پہ ہے۔ کیا کہیں گی؟ دیکھیں مجھے وہی میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے پرائم منسٹر نے کچھ زیادہ آکسیجن لے لی ہو تو اس قسم کا ان کا بیان سمجھ میں نہیں آیا کہ اس موقع پر اس بیان کی نوبت کیوں آئی ہے، جب ٹوٹلی اپوزیشن نے کوئی ایسی چیز پرووک نہیں کی اس معاملے میں، کسی اپوزیشن جماعت نے اس معاملے کے اوپر سیاست نہیں کی۔ جب یہ کورٹ میں بھی معاملہ آیا تو کسی اپوزیشن جماعت نے کوئی بیان بازی سے گریز کیا اور آئین اور قانون کی بات کی، قانون کی حکمرانی کی بات کی، آئین کی حکمرانی کی بات کی، بالخصوص ہماری جماعت نے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ شروع سے لے کر آخر تک جو ایکسٹینشن کا معاملہ جو کنٹروورشل ہوا ہے وہ اس حکومت کی وجہ سے ہوا ہے،
اس حکومت کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے، خود انہوں نے کنٹروورشل بنایا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا یہ ٹرائمفنٹ ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ اس نہج پر کیوں ہوا کہ ہمارے افواج پاکستان اس یا ایک ادارہ امبیرس ہوا ہے. یہ ان کی اپنی نااہلی، ایک پورا میرے خیال سے 2 یا 3 دن جتنی انسرٹنٹی تھی، اور یہ اگر کلیش اگر انسٹیٹیوشنز کا ہو رہا ہے، اور میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ صرف اس وقت تو لگ رہا تھا کہ کورٹس ایگزیکٹو اور ایگزیکٹو کورٹس اور آرمڈ فورسز کے درمیان ایک کشمکش چل رہی تھی، لیکن حال ہی میں پارلیمنٹ کے ساتھ آپ نے کنفرنٹیشن کی ہے، جس طریقے سے آپ نے آرڈیننسز بلڈوز کی، جس قسم کو طریقے سے آپ پارلیمنٹ کو مفلوج بنا رہے ہیں، بلز بلڈوز کر رہے ہیں. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کرائسس ابھی بھی موجود ہے، اس کو بھی یہ ان پرووکڈ فائرنگ ہے. یہ فائرنگ کرتے جاتے ہیں، اور کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی ایک تو امیچور ہے، گورننس کا ان کو تجربہ نہیں ہے، اور یہ ابھی تک ان کی مینٹالٹی یہی ہے کہ کنٹینر پر سوار ہے. اور یہ بہت ہی ایک سیریس سچویشن تھی، جس سے ابھی کورٹ نے جیسے کہا ہے، انہوں نے ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ کر کے اس معاملے کو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہے. اور شکر ہے خدا کا آج فاروق حبیب جو ہے وہ پارلیمنٹ کو مان رہے ہیں. ماضی میں تو ان کے لیڈر پارلیمنٹ کو لعنت، ان کے اور ان کے الائز پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے تھے، پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی بات کرتے تھے، پارلیمنٹ سے یہ فرار تھے، کئی ماہ فرار تھے. خود پرائم منسٹر نہ اس وقت پارلیمنٹ میں آتے ہیں نہ پہلے پارلیمنٹ میں آتے تھے. تو یہ ایک راؤنڈ اباؤٹ طریقے سے سپریم کورٹ نے ان کو دھیان دلوایا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے مسئلے کا حل کر سکتی ہے. تو انڈائریکٹلی شکر ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کا احساس ہوا، جمہوریت کا احساس ہوا. لیکن یہ جو کرائسس ہوا اس کا صرف اور صرف ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے اور حکومت کی نااہلی ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں نیازی صاحب، آپ کی طرف آ جاتا ہوں. نیازی صاحب، آپ کی نظر میں ایک تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی نااہلیت کس لیول پر آپ دیکھتے ہیں؟ کیا موجودہ حکومت کی نااہلیت ہے، سسٹم کی نااہلیت ہے، یا ہم سب لوگوں کی نااہلیت ہے؟ آپ اس کے اوپر ضرور بات کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بتائیے کہ پرائم منسٹر اس موقع پہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ 2 ادارے کے درمیان تصادم جو ہے وہ چاہتے تھے، بین الاقوامی دشمن اور اندرونی مافیاز، جو عدالت کے فیصلے سے جو ہیں یہ 2 ادارے ٹکرائے نہیں، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، سپریم کورٹ جو ہے وہ بہرحال حرف آخر ہے. آئین پاکستان اس کو آل مائٹی بناتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ کیس چلا ہے تو جہاں سارا ملک متزلزل تھا، وہاں وہ ادارے جن کے اوپر آج سے 4 دن پہلے یہ لفظ ایکسٹینشن جو ہے کم از کم جس چینل پہ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ بین تھا. اگر کوئی ایک دفعہ کسی نے سنایا ہو کہ پچھلے 3 مہینے سے جب سے ایکسٹینشن کے نوٹیفیکیشن آیا ہے کسی ایک چینل پہ، کسی ایک ہمارے پروگرام میں، کسی کے بھی پروگرام میں اس کے بارے میں لفظ یہ بین تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ 4-5 دن میں اتنی آزادی مل گئی کہ ہم نے سیر حاصل بحث کی، اور بحث ایسی کی کہ وہ پورے کا پورا ادارہ انڈرمائن ہو گیا. سپریم کورٹ حرف آخر ہے، اور سپریم کورٹ نے آج اپنے ریمارکس میں لکھا ہے کہ اس حکومت کی نااہلی مسلم ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کو چیلنج کر دیں، ریویو میں چلے جائیں اور کہیں یہ لفظ کاٹ دیں. 3 کے 4 نوٹیفیکیشن ہوئے. اب ذرا ایونٹس کی ترتیب دیکھ لیں. یکدم ایک صبح اٹھتے ہیں اور ہمارے فون پہ ایک وائرل لیٹر آتا ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جنرل باجوہ کو جو ہے نا پتنی توسیع دے رہا ہوں. تو اسی وقت بھی لوگوں نے کہا کہ جی آئینی طور پہ اس لیٹر کی کیا حیثیت ہے. 12 سپٹمبر کو صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان عاصم شرازی کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی سمری آئے گی تو میں اس کو دیکھ لوں گا. پھر فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے اوپر اکتوبر کے مڈل میں مہر بخاری صاحب کے ساتھ یہی صدر محترم کہتے ہیں کہ میں بھول گیا سارا. یہ پیٹ بہت کچھ کرواتا ہے. یہ نگوڑا پیٹ جو ہے
یہ جو مفادات ہیں اس میں آپ کیا کیا سمجھوتے کرتے ہیں؟ مجھے افسوس اس لیے ہوئے کہ ڈاکٹر عارف علوی کو میں بڑی ہائی اسٹیم میں رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں کرتے میں کتنی عزت کرتا تھا، لیکن اب یہ اس مفادات کی اور پیٹ کی اور روزگار کی مار ہے، نوکری کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے جو بیچارے جو تھے ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ تحریک انصاف محترم صدر ہیں سر، ہمارے محترم کئی صدر لوگ جو ہیں، میں تو کہتا ہوں میرے تو احترام اس سے بھی زیادہ ہے کہ میرے ذاتی مناسب ہے ان سے۔ میں بہت لوگ ہیں جو بیچارے جیداری کے ساتھ اور کانٹینٹس کے جس کو کہنا چاہیے پور کانٹینٹس کے لیے یا مواد کے باوجود سینہ سب پر ہو کر، یہ نوجوان بیٹا فرق حبیب ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا، انشاءاللہ یہ پاکستان کی اس کا بڑا مستقبل ہے، ابھی نوخیز ہے، سیاست میں آیا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ صداقت عباسی صاحب ہیں، میں تو بڑا ان کا مترف ہوں کہ یہ جتنے لوگ دل جمعی سے تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور ان کو اس وقت ان کی تربیت کا یہ فرق موضوع ہے کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر اصولی بات بھی کر دینی چاہیے، اور بڑی اچھی بات ہے، اپنے آپ کو سکھائیں۔ تو یہ لیٹر آیا، پھر اس کے بعد ہمارے چیئرمین صاحب کی اپائنمنٹ ہوئی، جنرل رضا صاحب کی، جب جنرل زبیر صاحب ہمارے ریٹائر ہوئے تو وہاں پر اچھا ان بٹوین اچانک ایک دن فضل الرحمان صاحب کا دھرنا شروع ہوا، تو چند اینکر کو بلایا گیا اور ان کو دکھایا گیا کہ یہ صدر مملکت نے سمری سائن کر دی ہے۔ انہوں نے آ کے ٹی وی بتایا، پھر ان چند اینکر کے بعد کوئی ایک ڈیڑھ درجن اور میڈیا کے بندوں کو بلایا گیا، ان کو سمری دکھائی گئی، انہوں نے آ کے بتا دیا کہ سمری دیکھ لی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے کہ سمری آیا آفیشیل نوٹیفیکیشن، اس کا لوگوں کو چھپا کے دکھائی گئی سر، اب چھپا کے دکھائی گئی، یہ سب کو یہاں، اور سارے ہمارے دوست ہیں، ان سے ہماری باتیں بھی ہوتی تھی، کہاں دیکھی گئی، کیسے دیکھی گئی، وہ بھی ایک وجہ نظر تھی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ پاکستان اس طریقے چلتا ہے، عجیب و غریب ایک ماحول بن گیا، یہ خدا گواہی کبھی بھی نہیں، بلکہ میں اس کو وہ بھی شاید بہتر ہو۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ جب ہوئی تو انہوں نے کہا جی، وزیر اعظم صاحب نے کہا جی وہ تو ہم نے 19 اگست کو نوٹیفیکیشن کر دیا، یعنی کہ وہ اپنے اس لیٹر کو انفیکٹ ریفر کر رہے تھے۔ بس یہ بات ہوئی ہے تو ایک ریاض رائی صاحب جو کہ ایک ہیبیچول ہیں، جنہوں نے درخواست دیتے ہیں، بعد میں ان بیچاروں کو بھی جب پتہ چلا کہ میں گرم جو ہے فٹ بال جو ہے اس کو کک مار بیٹھا ہوں تو بھاگے گئے کہ میں واپس لیتا ہوں، یا کوئی ان کے بیاہ پہ درخواست کے واپس لیتا ہوں۔ چنانچہ سپریم کورٹ کے آئی تو پھر اس کے بعد ایونٹس کی ترتیب دی گئی۔ اب مجھے بتائیں، سب بحث سے قطع نظر اس پہ سیر حاصل بحث ہو چکی ہے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ جس حکومت کو یہ بھی نہ پتہ ہو اور وہ جو پہلا میمو کرتا ہے، کم از کم عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو آج ان کو پارٹی کے اندر کہے کہ یار یہ کیوں ہوا، یار کون سے مدار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیوقوفی نہیں تھی، یہ نالاکی نہیں تھی، یہ چالاکی تھی۔ آگے بات کروں گا، پارلیمنٹ کا کردار آپ سے پوچھوں گا سر، لیکن اگر آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر عمران خان ایز اے وزیر اعظم کیوں ہیں، استعفیٰ دیں اور باہر آ جائیں۔ میں تو ہوتا، خدا کی قسم، میں اگر اختیارات نہیں ہوتا تو مجھے اقتدار کی لالچ کی ضرورت نہیں تھی، میں باہر آ جاتا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہو اور جو ہے وہ اپاہج کے طور پہ چلائی جا رہی ہو، تو چل چھوڑیں نا، آ جائیں۔ میں آتا ہوں جناب قمر دلشاد صاحب کے پاس۔ قمر دلشاد صاحب، دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ جو رسوائیاں ہوئی ہیں پوری دنیا میں اس ادارے کی، فوج کی، اس پوزیشنز کی، رسپیکٹیبل ہمارا یہ ادارہ جو بہترین اور بڑی قربانی دیتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں آرمی چیف کو اب کیا کرنا چاہیے، کیا کہیں گے سر؟ نہیں دیکھا جی، میں سب سے پہلے بالکل آپ تمام اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے فاروق حبیب صاحب نے بات کی، نفیسہ شاہ نے بات کی، اور آخر میں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ساری بیک گراؤنڈ بتا دی ہے جو آپ کا سوال ہے۔ میں آپ کی طرف بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب تمام جو حکمرانوں کے ترجمان ہیں، ابھی جو پریس کانفرنس بھی کی ہے، ان سب نے اس کو بڑا لائٹلی لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آرمی ایکٹ میں ہم تبدیلی لے آئیں گے، اس میں 2/3 میجارٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سمپل میجارٹی سے آرمی ایکٹ، ریگولیشن ایکٹ جو بھی ہے وہ تمام ترمیم ہم کر لیں گے۔ لیکن انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کا آخری پیراگراف جہاں وہ تمام نٹ شل بند کیا انہوں نے، اس پہ یہ لکھا ہے کہ جو آرمی ایکٹ، ریگولیشن ایکٹ جو بھی آرمی ترمیم کرنی ہے
وہ آئین کے آرٹیکل 243 کے ساتھ انہوں نے منسلک کر دیا، وابستہ کر دیا، جس کا تھوڑا سا اشارہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے دیا ہے۔ میں یہ کہوں گا یہاں پوری گورنمنٹ کیا، میں ابھی میرے دوست فرق حبیب صاحب سے میں گزارش کروں گا، ان کا بڑا اچھا مستقبل ہے، یہ کم از کم پرائم منسٹر صاحب کو تنہائی میں لے جا کے بات کر لیں کہ پوری کا پورا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے آرٹیکل 243 میں بند کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہاں عمران خان صاحب کو آرٹیکل 213 میں ترمیم کرنے کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جتنے بھی یہ اپنا جو فضل الرحمان صاحب، ان سب کے ساتھ مذاکرات مشاورت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ آرٹیکل 243 میں ترمیم نہیں ہوگی، تو پھر یہ آپ کا جو ہے آرمی ایکٹ اور ریگولیشن ایکٹ میں کیسے ترمیم کریں گے؟ پہلے آپ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 243 میں ترمیم کریں گے، اس کے نیچے ایکٹ، اس کے نیچے رول ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ 243 کے ساتھ گھومتی پھر نظر آئے گی، اور اب پاکستان کے اندر ایک سیاسی نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو آ رہے ہیں یہ بہت کچھ لے کر سمیٹ کے لے جائیں گے۔ وہ تو ہو گیا فیصلہ، اگر آئین کے آرٹیکل 243 میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہوتی، ایکٹ میں تبدیلی نہیں آتی، تو پھر آپ بتائیے کہ 6 مہینے کے جو وقت گزر جائے گا تو آرمی چیف کہاں کھڑے ہوں گے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ اب ہمارے ایک دوست ہیں فروخ نصیب صاحب، بڑے قابل صبح وہ حلف بھی اٹھا رہے لا منسٹری کا، انہوں نے کہا اگر اپوزیشن نے ساتھ نہ دیا تو ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی۔ بھئی کیسے لگ جائے گی؟ وہ تو قانون سازی کرنی ہوتی ہے، معاملات طے کرنی ہوتی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑا فیصلہ آ گیا، اور یہ رواداری کے لیے، پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مستقبل آئے گا، اور یہاں وہ سارے مقدمات جو ہیں یہ واپس کرنے پڑیں گے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف فرق حبیب صاحب ایک ضرورت مند ہمارے دوست نوجوان ساتھی ہیں، اور سب دوست ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ نفیسہ شاہ نے تعریف بھی کی ہے اور نیازی صاحب نے ان کی تعریف کی ہے، میں تو ہمیشہ ان کا بڑا مداح ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ جا کے پرائم منسٹر کو بتا دیں کہ جو آج فیصلہ آیا سپریم کورٹ پاکستان میں، اس میں سب سے بڑی اپوزیشن کو ساتھ ملائیں گے تو یہ مطالبہ کریں گے جی ہم حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن مائنس عمران خان، یہ مطالبہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پر ایک بات کہتے ہوئے بریک پہ جاؤں کہ جب سپریم کورٹ موجودہ حکومت کے کرتے دھرتے لوگوں کے لیے ایک لفظ نکال دے، میں نہیں نکال رہا، بہت سارا لکھا ہے نا، اس میں ایک بڑا واضح انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ان کی ڈگریاں چیک کراؤ۔ اس کے بعد عمران خان صاحب آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ آپ اس قسم کی کیبنٹ کو یا اس قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے؟ آپ کے پاس بہترین ورکر ہیں جو بہترین بولنے والے ہیں، بہترین دماغ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیے، جیسے نام لیا گیا بہت سارے ہیں۔ کیا مجبوری ہے؟ اور اگر مجبوری ہے تو پھر آپ کی ہزیمت اور صدر کی ہزیمت اسی طرح ہوتی رہے گی، اور یہ ادارے اسی طریقے سے نقصان، اور اس کا نقصان پاکستان کو آپ بھرتے رہیں گے، لیکن زیادہ دن تک نہیں، یہ سلسلے زیادہ دن نہیں چلتے۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی یہ جو ایک جناب میں آتا ہوں فاروق حبیب صاحب کی طرف آتا ہوں۔ فاروق حبیب صاحب بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ ذرا پہلے بول گئے کنور دلشاد صاحب، حالانکہ میں اس کو بعد میں لانا چاہ رہا تھا، جو سوال میں نے پوچھا تھا وہ نہیں دیا، آگے نکل گئے، ہم بعد میں پوچھ لیں گے۔ اب یہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایز اے طالب علم میں نے ہی یہ بات کہی تھی پوری حکومت کے سامنے کہ بھائی یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، اور سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا۔ 243 آپ کے سامنے ہے، 2/3 میجورٹی چاہیے پارلیمنٹ میں۔ مثلا آپ آرڈیننس سے حکومت چلا رہے ہیں سر، پارلیمنٹ تقریباً اس کا اختیار زیرو ہو چکا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں، آج بھی پرائم منسٹر نے ان کے اوپر کرپشن کے چارجز کی بات کی ہے، لیکن اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، اور 2/3 میجورٹی کے لیے آپ کو ان تمام چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے پاس جا کر پاؤں پکڑنا پڑے گا، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ کیسے کریں گے سر آپ؟ دیکھیں، پہلے تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پر نفیسہ صاحبہ نے کچھ باتیں کی،
انہوں نے کہا جی نااہلی ہے، باقی چیزیں ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو توسیع دی گئی تھی، اس وقت کون سا کوئی نیا قانون بنا لیا تھا انہوں نے؟ سمری بھیجی تھی، اس سمری کے تحت ایکسٹینشن ہو گئی تھی، ان کی توسیع مل گئی تھی ان کو. اس وقت کوئی عدالت میں نہیں گیا، کیس عدالت نے ٹیک اپ نہیں کیا، ورنہ سوالات تو جو اٹھائے گئے ہیں آج اٹھائے گئے ہیں، کیا وہ سوالات اس وقت ختم ہو گئے تھے؟ اس وقت بھی قانونی حکم موجود تھے. تو یہ بات نہ کریں. معاملہ دیکھیں صرف پروسیجرز کا معاملہ نہیں تھا، پروسیجرز کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو گئی، بہت بحث ہو گئی، اس کے سیکوینس کے اوپر بحث ہو گئی، سمری یہاں سے انیشیٹ ہوتی، سمری وہاں سے انیشیٹ ہوتی. معاملہ جو عدالت نے پرٹیننٹ کوسچنز اٹھائے ہیں، اور یہ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ کی تقرری کے حوالے سے معاملات ہیں. یہ کسی کوئی عام قانون سازی نہیں ہے جس قانون سازی کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، کوئی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے. سب کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک حکومتی بینچز ہوتے ہیں، اپوزیشن کے بینچز ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کے اوپر پوری پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور پوری پارلیمنٹ کو ذمہ داری دکھانی. اس میں صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، حکومت اپنا کردار ادا کرے گی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے شہباز شریف کو جس انداز سے اس وقت جو ہے وہ تمام سٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دینے کے اوپر جو اپوزیشن تیار ہو گئی تھی، آج اسی اپوزیشن کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کسی اور کو بنا لیں چیئرمین شہباز شریف کے ساتھ، وہ تو راتوں رات استعفی دے کے لندن چلے گئے. آج وہ ان کے چیئرمین بنے، کنسنسس کے ساتھ بنے، پارلیمنٹ آگے چلی. جہاں پر آرڈیننسز کی بات آئی، آرڈیننسز واپس ہوئے، دوبارہ اسمبلی کے اندر آئیں گے، ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، پارلیمنٹ آگے بڑھی. تو یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہم نے بیٹھ کے معاملات کو طے کیا ہے، ان کو آگے بڑھایا ہے. تو آپ یہ بات نہ کریں کہ کسی کے جا کے پاؤں پکڑنے پڑیں گے یا یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. یہ اس ملک کا آئین کا معاملہ ہے اور آئینی اداروں کا معاملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے آگے چلنا ہے تو ملک ہے تو ہم سب ہیں. دوسری بات کی دنیا میں ہزیمت ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہوگی. دیکھیں ہماری جو افواج پاکستان ہے، ہمارے جوانوں کی قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، چاہے وہ آپ کے ملک کے امن کا معاملہ ہو، سوات امن کا معاملہ ہو، فاٹا امن کا معاملہ ہو، کراچی امن کا معاملہ ہو. ہمارے جوانوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، شہادتیں دی ہیں، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اچھا اب افغان امن کا معاملہ ہو، خارجی سطح کے اوپر درپیش چیلنجز ہوں، فیٹف ہو، اکنامک محاذ ہو، ملک میں سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، یہ آپ کی آرمی کھڑی ہوتی ہے، یہ آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. وہ آپ کے پاکستان کی جو ہے وہ جو ہماری فضائی حدود ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، 2 جہاز آپ ان کے گراتے ہیں، پوری قوم کا جو ہے وہ مورال بلند ہوتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ کوئی مناسب الفاظ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک قانونی معاملہ آیا، قانونی معاملے کو جو ہے وہ عدالت نے دیکھا، اس کے اوپر عدالت نے رہنمائی فرما دی. اس میں کسی کی کوئی ہزیمت کا معاملہ یا کسی کے انسٹیٹیوشن کی انڈرمائن ہونے کی بات نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے، اس ملک کے اندر قانون کی، آئین کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس اوپن ماحول میں ہو رہی ہے. کل کو تو یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں، تو یہ آج فیصلہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ خدارہ اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، عدلیہ آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. عمران خان 8 دن جیل کے اندر گزار کے آئے تھے. ہم نے جو ہے وہ اس وقت کے ڈکٹیٹر کو فیس کیا، سب کو فیس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے بات مکمل دیکھیں، اس میں ہمیں اپنے جذبات اپنی جو ہماری ذاتی اس کے اندر بہت ساری رائے ہیں، پسند ہے، ناپسند ہے، یہ تمام تر چیزیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے. 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ہماری عدلیہ اور ہماری آرمڈ فورسز. یہ وہ ادارے ہیں جو ٹاک آف ٹاؤن نہیں ہوتے. ان کے اوپر جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ہم بڑے محتاط انداز سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیاستدانوں پہ بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اوپر بات ہوتی ہے، ایون میڈیا کے اوپر تنقید ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگ بھی تنقید کریں تو کسی کو بخشتے نہیں ہیں. لیکن بہت شکریہ، مجھے ٹائم پیرامیٹر کے اوپر رہ کے بات کرنی چاہیے. پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نے تو 4 موقف سنے ہیں، مجھے بھی موقف دینے کا حق ہے. نہیں سر، صحیح ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ ہے. ہر کا اپنا اپنا ہے. جب آپ اپوزیشن میں تھے اور پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو وہ بھی اکیلے دیتی تھی، نون حکومت میں تھی تو وہ بھی اکیلے میں دیتے تھے. میں آ جاتا ہوں جناب نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف. نفیسہ شاہ صاحبہ بڑی اچھی بات کی. آج فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت کی بہتری کے لیے
اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس میں پارلیمنٹ کو سپروائز وہ کیا گیا ہے, اس کی اہمیت دی گئی ہے اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے, اور ہم سب اور جو جتنی باتیں ہیں ساری, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے دور میں بھی ہو چکا ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, ایک تو قانون ہوتا ہے جو واضح ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, ریٹن لا ہے, ایکٹس ہیں, اسٹیٹیوٹس ہیں, ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے, رولز ہیں جو لکھت میں چیز ہوتی ہے. ایک آپ کی کنونشن ہے جو ڈرا ان کرتی ہے جو اسپیسیفک چیزیں ہیں اس میں سے. اب obviously یہ ایک کنونشن رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے یہ اگر کام کیا تو اس کو اسی طریقہ کار سے کیا جو طریقہ کار پہلے ایک پریکٹس رہی ہے, اس سے وہ انہوں نے ایکسٹینشن کیا اور وہ کوشچن نہیں ریز ہوا کیونکہ کوئی ایسی ابہام نہیں چھوڑی ہم نے پروسیجر میں. ایشو یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن 2 دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا جی ابھی ایکسٹینشن کا ٹائم آ گیا ہے تو ابھی ہم لوگ ایکسٹینشن لکھ دیتے ہیں. کوئی جلد بازی میں ایک چیز ہو تو اس میں غلطی ہو بھی جاتی ہے یا جو بھی ہے. 5 مہینے پہلے, اگست, ابھی ہم اینڈ آف نومبر میں جا رہے ہیں, تقریباً 4.5 ماہ پہلے انہوں نے نہ صرف یہ فیصلہ کر دیا, پھر ہر موقع پر, ہر ایسے موقع پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ ہم نے ایکسٹینشن کر دی ہے, جی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. اور اس کے آپ دیکھیں کہ جو عجیب قسم کے انہوں نے, پہلی بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کا 3 ایسے ایک صفحے پر 3 چیزیں 3 لائنز میں انہوں نے ایکسٹینشن کر دیا. کوئی سمری نہیں, کوئی میٹنگ نہیں, کوئی فیصلہ نہیں, اور ری اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ سوال تو پرائم منسٹر پر بنتا ہے. اس وقت بھی یہ ہم کہہ دیں کہ جی کیونکہ کورٹس نے میٹر کچھ سیٹل کیا ہے تو اب لیٹس پٹ اٹ بیہائنڈ اس. نہیں, اٹ کی ناٹ بی پٹ, بیکاز جو آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ اپ کیا ہے کبھی ماضی میں نہیں ہوا. ملک ٹوٹا, نئی حکومت آئی, اس کے وہ حکومت آپ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی, کتنی اسٹرانگ حکومت, انہوں نے آئین بنایا, انہوں نے آپ کو نیوکلیر پاور دیا. اور یہ نااہل حکومت پوری ایک ٹریڈیشن ایک ان کے پہلے ہے جن پارٹیز نے میچور طریقے سے حکمرانی کی ہے, یا ان سے بھی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. کہ اس پرائم منسٹر 3 سٹروں پر 3 لائنز پر ایک نوٹیفیکیشن بناتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ خیال یا تو پھر یہ ڈیلیبریٹ ہے یا تو ان کی ٹیم نااہل ہے یا خود نااہل ہے. میں تو یہ سمجھوں گی کہ بحیثیت پرائم منسٹر, کیونکہ آپ ٹیم کو نہیں بلیم کر سکتے, آپ کو ٹیم لیڈر کو بلیم کرنا ہے. تو جب خود انہوں نے پہلا ایکٹ کیا اور وہ بھی 4.5 مہینے پہلے, تو جب آپ کو 4.5 مہینے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا تو آپ کے پاس تو ٹائم تھا. جلد بازی کیا تھی کہ آپ کو اسی وقت 3 لائنز کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا, ری اپوائنٹمنٹ کا. اور پھر اس کے پھر ساری جو کہانی ہے, مجھے نہیں پتا کتنی دفعہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, کیا اس میں کانٹرڈکشنز ہیں, کیا لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر یہ جو سوالات اٹھے ہیں عدلیہ میں, یہ پرووک انہوں نے خود کیے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے کوئی پٹیشن نہیں ہوئی. اپوزیشن کے اس وقت جب یہ بات چل رہی تھی تو آئی ایم آن ریکارڈ, ہم نے تو یہ کہا کہ ایکسٹینشن حکومت کا پروگیٹو ہے کیونکہ ایک کنونشن تھی. اور یہ کلیئر ہے, آئین میں تو بہت کلیئر روڈ میپ ہے کہ صدر پاکستان کرے گا, بٹ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر, کیونکہ پارلیمنٹری سسٹم ہے. تو یہ ساری چیزیں تو انہوں نے خود کی ہیں. لیکن یہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس سے ان کا ڈینٹ چلا جائے گا, ان کی مس گورننس چلی جائے گی, ہمارے آرمڈ فورسز کو یا اداروں کو جو ہرٹ ہوا ہے وہ چلا جائے گا, ہر چیز جو ہے وہ ایڈ آن ہوتی ہے. اور اس وقت میں پھر دوہراؤں گی, آپ نے ایک اور ادارے کو زخمی کیا ہے, وہ الیکشن کمیشن ہے. آپ کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن کیسے ہوں گے, ابھی آپ کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے جو الیکشن کمشنر ہے, اس کے بعد 1 ممبر رہ جائے گا یا 2 ممبر, مجھے نہیں پتا. So they are busy destroying Pakistan's institutional democratic structure.
میں نیازی صاحب کی طرف آتا ہوں. ریاضی صاحب, یقیناً اب سارا کا سارا سلسلہ جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف ہے. اپوزیشن کی جماعتوں کا آج بھی بیان ہے کہ موجودہ حکومت دسمبر میں جا رہی ہے. تو سر ایک طرف اپوزیشن کا یہ پوری کی پوری ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نااہل حکومت ہے, اسے جانا چاہیے, بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے کہ دسمبر میں حکومت جانے کی گارنٹی دی گئی ہے. تو اب کیا سچویشن بنے گی سر؟ اس میں تو 6 مہینے کا مسئلہ ہے اور پوری اپوزیشن کو راضی کرنا ہے. مختصر سر, ٹائم کم ہے ذرا میرے پاس. میرے خیال میں جی قمر دلشاد صاحب نے بڑا ہی آرٹیکولیٹ طریقے سے اور بڑا کمپریہنسولی اس نقطے کو ڈیل کیا ہے کہ جو 243 ہے, میں سارا دن بڑا حیران ہوا ہوں کہ اس میں بالکل سمپل سی چیز ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے ٹائپ کر دی ہے. اب اس کے بعد پرائم منسٹر کا جو آج اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ تو انہوں نے جو فرق صاحب کہہ رہے ہیں, اور ان کو بالکل یہی کہنا چاہیے, بڑے مہذب بچے ہیں, کہ انہوں نے تو جس کو کہنا چاہیے کہ وداؤٹ ونکنگ آئے انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہے نا یہ جو ہے یہ معافی ہے, اور فلاں پتی کیوں گالی دینی شروع کر دی. یعنی کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک بڑی جس کو کہنا اجاری کے ساتھ اور مکاری کے ساتھ اس کو پورے ادارے کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. پھر ان کی رائے کیا تھی؟ اپنی ان کی رائے یہ تھی جنہیں کہانی کی ایکسٹینشن کے بارے میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر یہ جب نواز شریف صاحب کو ایز اے پریزیڈنٹ مسلم لیگ ان کو جب نائل ہوئے تو انہوں نے کہا جی وہ ہو سکتے ہیں, جو کہ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی, کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ ظاہر ہے بڑے اچھے فیصلے دے رہی تھی, ابھی اچھے فیصلے دے رہی ہے, آج کا فیصلہ بھی عملاً میں سمجھتا ہوں نظریہ ضرورت ہے, کیونکہ جب سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کسی قانون کی اجازت نہیں ہے, اور 243(4)B کوئی اس میں ابہام نہیں ہے, اپوائنمنٹ ہے, نو ری اپوائنمنٹ, نو ایکسٹینشن. اب جو قانون سازی ہے وہ پکس کے بارے میں ہونی ہے, وہ شرائط طے کرنے ان کے ریٹائرمنٹ کے, یہ نہیں طے کرنی کہ آیا وہ انہوں نے اپوائنمنٹ ہوئی توسیع ہونی. وہ 243 جو جس کو کہنے 4B کے تحت ہوگی, جو کنور صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا. قمر دلشاد صاحب, جس کابینہ نے اور جن لوگوں نے وزیر اعظم کے لیے ہزیمت کا ذریعہ بنے, جو آرمی چیف کی اس پوزیشنز کے لیے ہزیمت کا ذریعہ بنے, جنہوں نے صدر کے لیے ہزیمت کا ذریعہ بنے, اور جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کی ڈگریاں چیک کراؤ, وہ آج بھڑکیاں مار رہے ہیں بڑی بڑی اور اپنی تعریفیں خود میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دراصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پوری بیک گراؤنڈ آپ نے بیان کر دیا, ہمارے شرکا دوستوں نے بیان کر دی, نیازی صاحب نے کھل کے بات کر دی. میں عرض کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس اور ججمنٹ کے بعد مجھے وزیر اعظم عمران خان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. اب یہ جس وقت یہ آرٹیکلس 243 میں ترمیم کا وقت آئے گا تو تمام اپوزیشن رہنماؤں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے ملاقات اسی انداز میں کرنی ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ملاقات کی تھی. وہ ان سے کہا کہ سر ہم حاضر ہیں آئین میں ترمیم کرنے کے لیے, لیکن ہمیں عمران خان پرائم منسٹر نہیں چاہیے. تو ہم یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں جس کی آج پرائم منسٹر کو بھی ہزیمت کرنی پڑی, ان کا اقتدار بھی خطرے میں پڑ گیا, پارٹی خطرے میں پڑ گئی, پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آرمی چیف کی تصدیق ہوگی, پورے آرمی کے ادارے کو ڈیمورلائز کر دیا گیا. تو ساری چیزیں جو ہیں ایک شخص ہے جس نے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو مس گائیڈ کیا, مس لیڈ کیا اور غلط مشورے دیے, جس کی بنا سے پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہیں آج انڈر پریشر آ چکے ہیں. اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پوری کابینہ کے ساتھ ساتھ بعض شخصیات ہیں, بعض کابینہ میں اچھے لوگ بھی ہیں, وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں, وہ بڑے غیر ذمدار ہیں, ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں, وہ حکومت چلا رہے ہیں. لیکن جو حکومت چلانے والے جو شور مچا رہے ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو اندھیرے میں بند گلی میں کھڑا کر دیا انہوں نے. تو یہ فروخ حبیب کا کام ہے کہ وہ جا کے ملاقات کریں. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. وزیر اعظم صاحب ویسے تو کان میں جا کے گفتگو کریں یہ فروخ حبیب, ورنہ ایسے لوگ سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بیچارے کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. میں یہاں وزیر اعظم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے سر اگر اس ملک کو آپ آگے خود لے کے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کابینہ میں موجود جس کی نشاندہی سپریم کورٹ بھی کر رہی ہے, سارے لوگ کر رہے ہیں, خدارا ان سے چھٹکارا حاصل کیجئے اور اختیار کے ساتھ حکومت کیجئے, ورنہ گھر چلے جائیے, عزت رہ جائے گی. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.